السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورہ نساء آیت نمبر 59. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں، یعنی تم میں سے جو بڑے ہیں، یعنی جن کو بڑا بنایا گیا ہو، امیر بنا دیا گیا ہو، اس امیر کی اطاعت کرو. محترم ناظرین، ہمیں اس آیت کے اندر دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. جن کے اندر ایمان کی بو ہے، حتی المقدور اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، یعنی تم میں سے جو بڑے ہیں، امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو. محترم ناظرین، آئیے ہم اس لفظ کے اوپر بات کریں گے. ہم اس لفظ کو سمجھیں گے، اس سینٹنس کو سمجھیں گے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سریہ کا قائد بنایا. محترم ناظرین، سریہ کسے کہتے ہیں اور غزوات کسے کہتے ہیں، دونوں لفظ میں فرق ہے. آئیے سمجھ لیتے ہیں. سریہ صاحب سیر کی نظر میں اور صاحب محدثین کی نظر میں سریہ اسے کہا جاتا ہے جس سریہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل نہ ہوئے ہوں، اسے سریہ کہا جاتا ہے. اور غزوات اسے کہا جاتا ہے جس میں بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوات میں شامل رہے ہوں، اسے غزوات کہا جاتا ہے. تو محترم ناظرین، دونوں لفظ میں فرق سمجھ میں آ گئی کہ غزوات جس میں اللہ کے رسول شامل ہوئے ہوں اور سریہ جس میں اللہ کے رسول بذات خود شامل نہ رہے ہوں، اسے سریہ کہا جاتا ہے. تو یہ سریہ تھا. سریہ کا قائد حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور روانہ کیا. دوران سفر میں اپنے ساتھیوں سے کچھ نااتفاقی ہو گئی. ساتھی ان سے ناراض ہو گئے، اپنے قائد سے ناراض ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر نہیں فرمایا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا؟ تو سب کے سب ساتھیوں نے سر خم تسلیم کر لی اور اطاعت کرنے کے لیے ناراضگی کو دور کر دیا اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے حکم دیتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، میں یہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم میرے لیے لکڑیاں جمع کرو. لہذا تمام ساتھیوں نے لکڑیاں جمع کر دی. اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ان لکڑیوں میں آگ سلگا. جب آگ بھڑک اٹھی تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے حکم دیتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں سنو، میرا یہ حکم ہے کہ تم سب کے سب اس آگ میں داخل ہو جاؤ. تمام کے تمام ساتھی آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا کیونکہ امیر کی اطاعت کرنی تھی. لیکن ان ساتھیوں میں
ایک نوجوان نکل کر سامنے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں سنو، یہی وہ آگ ہے جس آگ سے بھاگ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے ہیں، اور آج تم اس آگ میں جھونک مارنے کے لیے، کودنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے ارادہ کر لیے اور تیار ہو گئے ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اس امر کا، اس کام کا فیصلہ کریں۔ اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا تو ہم یقیناً اس آگ میں کود جائیں گے، اگر حکم نہیں دیا تو ہم نہیں کودیں گے، نہیں داخل ہوں گے۔ لہذا سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ سننے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے میرے ساتھیوں سنو، لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، اگر تم سب اس آگ کے اندر داخل ہو جاتے تو ما خرجتم منها ابدا، تو اس آگ میں سے کبھی بھی باہر نکل نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ساتھیوں سنو، انما الطاعۃ فی المعروف، یقیناً نیکی میں اطاعت ہے، برائی میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سننے کے بعد یہ حکم دیا، انما الطاعۃ فی المعروف، یقیناً نیکی میں، بھلائی میں اطاعت ہے، برائی میں نہیں، گناہوں میں نہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کوئی امیر، کوئی قائد اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو برائی کا حکم دے تو اس میں اطاعت جائز نہیں، گناہ کرنے کا حکم دے تو اس میں اطاعت جائز نہیں۔ ہاں، نیکی کا کام کرنے کا حکم دے تو اطاعت ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ بھلائی کا کام کرنے کا حکم دے تو اس میں اطاعت لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ یہ ہے اس آیت کا پس منظر اور سبب نزول۔ جو اس موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، جو امیر ہیں، بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سن لیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ امیر کی اطاعت اس وقت ضروری ہوتا ہے جب امیر نیک کام کرنے کا حکم دے، دین اور شریعت کے اندر، شریعت کے دائرے میں کام ہو تو اس کام کو، اس امر کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر شریعت کے دائرے سے باہر ہے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب۔